السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں اسلام آباد سے لائیو فیصل رحمان. ناظرین، آج کا دن بڑا امپورٹنٹ اس حوالے سے کہ کافی کہتے ہیں نا جی کیپٹل میں آج کچھ تھرلی سی مچ گئی جب این آر او کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اپنی آبزرویشنز دی، کچھ فیصلے دیے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ 9 پیجز کی ایک اوور آل ان کے فیصلہ تھا جس میں انہوں نے 6 ڈفرنٹ جو ہیں آپ کے آپشنز دیے گئے. ان آپشنز پہ بھی ڈیفینیٹلی ہم بات کریں گے. اور اب ہوگا کیا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور خاص کر کے جب ہم ریفر کریں کہ پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری نے آج رات 10 بجے اسلام آباد میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا تمام حکومتی جماعتوں کا، جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، اوبویسلی این پی کی بھی ہم بات کرتے ہیں. اسلام آباد میں رات 10 بجے ایئرپورٹس پہ خوب گہما گہمی. اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام لوگ اسلام آباد آنے کے لیے اب بے چین نظر آتے ہیں. کافی ڈفرینٹ اور انٹرسٹنگ قسم کے اس وقت ہمیں ویوز اور اسٹیٹمنٹس بھی سننے کو مل رہی ہیں. ایک سٹانس لیا، ایک سٹینڈ لیا سپریم کورٹ آف پاکستان، اور کافی زیادہ انہوں نے کھل کے بات کی اس دفعہ. اور 16 جنوری کی اگلی تاریخ رکھی. فل بینچ کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں ہوگا کیا. کوئکلی اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں اور پھر ایگزیکٹلی آج کے پوائنٹ پہ ہٹ کریں گے. جی، این آر او عمل درآمد کیس کا فیصلہ اور اب ہونے کیا جا رہا ہے آگے آنے والے دنوں میں. آج کے ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود اسٹوڈیوز میں اس وقت تشریف رکھتے ہیں جناب احمد رضا قصوری صاحب، سینئر وکیل ہیں، آل پارٹیز مسلم لیگ کے سینئر رہنما ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا قصوری صاحب پروگرام میں آئے. ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید صدیق صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں جناب جاوید صاحب نوائے وقت گروپ کے. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ بھی پروگرام میں آئے. اور ہمیں کراچی سے جوائن کیا جناب جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی صاحب نے. جسٹس صاحب بہت بہت شکریہ، آپ بھی پروگرام میں تشریف لائے. اور ڈیفینیٹلی ہم آج کے پروگرام میں دیگر اپنے اسٹارٹ آف فرام جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی صاحب. صدیقی صاحب، سب سے پہلے فرمائے گا آج کا یہ 9 پیجز کا آپ نے اوور آل دیکھا جو فیصلہ آیا، 6 آپشنز دی گئی، تھوڑا سا تبصرہ کیجیے گا اس پہ، پھر ہم بات آگے لے کر کے چلیں گے. دیکھیے، یہ انٹرم فیصلہ ہے، یہ فائنل فیصلہ تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے حتمی طور پر کوئی آرڈر نہیں کیا. اس میں صرف پوائنٹس ڈٹرمن کیے، اور ڈٹرمن کرنے کے بعد 2 باتیں اس میں خاص طور پہ کہیں. ایک تو انہوں نے آپشن دے دیا اٹارنی جنرل کو کہ اس میں سے کوئی بھی آپشن آپ جو چاہے گورنمنٹ میں لے سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اس فیصلے کا حتمی فیصلے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ وہ بڑی بینچ بنائے اور وہ اس کا فیصلہ کرے گی، اور اس کے لیے 16 تاریخ مقرر کی ہے. تو اس فیصلے کا ایک طرح سے یہ ایک انٹرم فیصلہ ہے، اور اس میں کچھ ڈٹرمنیشن البتہ انہوں نے کیے. مطلب جیسا کہ انہوں نے اپنے پرائم منسٹر صاحب کے متعلق جو آبزرویشنز دی، یا کورٹ کے نان کمپلائنس آف آرڈر کی وجہ سے جو کنسیکوینسز ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا. لیکن اس کی یہ جو بھی کچھ بھی فیصلہ ہے، اس کی کوئی حتمی شکل نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے کہ 16 تاریخ کو جو بینچ سنے گی وہ اس میں فائنل فیصلہ صادر کرے گی. اچھا صاحب، اس سے پہلے کہ میں اپنے اگلے مہمانوں کی طرف چلوں، مجھے یہ بتائیے سر کہ یہ جو ڈائریکشن کا تعین ہوا ہے آج کے، ڈیفینیٹلی کچھ آبزرویشنز ہیں، کچھ انٹرم ڈیٹیلز تھیں اس کی جو فیصلہ کیا گیا. سر یہ کس ڈائریکشن میں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ اسلام آباد میں تو کافی ہنگامی اجلاس طلب کر لیے گئے پریزیڈنٹ صاحب نے تمام اتحادی جماعتوں کے. ایک نظر یہ آ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، قیاس سرائیاں بھی کچھ ایسی نظر آ رہی ہیں. جی دیکھیے، بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ اس میں جو انٹرم آرڈر بھی ہے تو اس کے اندر انہوں نے جو آبزرویشن دیے وہ بڑے اسٹرانگ آبزرویشنس ہیں. مثلاً اپنے چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر آف پاکستان کے متعلق جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ بہت ہی حتمی طور پر ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک طرح سے انہوں نے اس کو ڈٹرمنیشن کر دیا ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے جو نان کمپلائنس آف آرڈرس کے متعلق جو کچھ کہا ہے، یا نیب کے متعلق جو کچھ کہا ہے، یہ وہ تمام باتیں جو خاصی پازیٹیو ٹرمز میں انہوں نے ایکسپریس کیا ہے. لیکن اس کے باوجود کہ یہ تمام باتیں انہوں نے بڑے اسٹرانگ ورڈز میں کہی ہیں اپنے آرڈر میں، یہ فیصلہ فائنل نہیں ہے. اس لیے فائنل فیصلہ 16 جنوری کو ہی ہوگا، اس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک سر، 16 جنوری کا مطلب تقریباً 1 ہفتہ آج سے. اگلے 7 دن کتنے قیمتی ہیں؟ ایک تو وہ بھی بتائیے گا سر، اور دوسرا آج کے جو انٹرم فیصلہ ہوا اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کے ناظرین اور سامعین کو تھوڑا سا پس منظر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ فیصلہ جو ہوا یہ 16 دسمبر 2009 کو ہوا. اس فیصلے کے اندر سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی کہ جہاں سے سوئس کورٹ کا سلسلہ منقطع ہوا تھا این آر او کی وجہ سے، وہیں سے سلسلے کو جوڑا جائے، خط لکھا جائے اور وہاں سے جوڑ کے آگے لیا جائے.
गवर्नमेंट ने लैतो लाल से काम किया और उस लैतो लाल की वजह से 2 लॉ सेक्रेटरी और एक अटॉर्नी जनरल इस मामले के शिकार हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट वाज नॉट प्रिपेयर टू इंप्लीमेंट। हालांकि अंडर आर्टिकल 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हुकूमत का एक आईनी जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मान और आन उसको पाया तकमील तक पहुंचाए, जो कि आज तक नहीं हुए। फिर उन्होंने रिव्यू फाइल कर दिया और ये बहाना बनाते रहे कि क्योंकि रिव्यू का फैसला नहीं हुआ इसलिए नहीं हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। हालांकि उसमें कोई स्टे ऑर्डर नहीं था रिव्यू में, लेकिन ये भी कोर्ट की ग्रेस थी कि कोर्ट ने माइंड नहीं किया। हालांकि कोर्ट ने स्टे नहीं दिया था, उन्होंने कह दिया कि बहाने ढूंढ रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे, लेकिन वो भी डिसमिस हो गया। अब चीज आ गई फाइनलिटी पर कि भाई इसको इंप्लीमेंट करो। अब फिर आने बहाने सी इनका एटीट्यूड ये है कि जमी जुम्मद ना जुम्मद मन गुल मोहम्मद, ये तो हिलने को तैयार ही नहीं है। अब चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो 6 ऑप्शन दिए हैं और 16 तारीख रख दी है, असल में आज के बाद एक और जब कोर्ट असेंबल होगी 16 को तो कोर्ट के सामने एक कंसेंसस, नेशनल कंसेंसस डेवलप होकर सामने आ जाएगा कि ये है कौम का कंसेंसस 0.4 पर है या 0.5 पर है। वंस वो कंसेंसस 6 दिन की, अगले 6 या 7 दिन की मुद्दत पर डेवलप हो जाएगा तो अदालत के लिए बड़ा सहल हो जाएगा उनको फैसला करना, क्योंकि उनके सामने एक कौमी कंसेंसस डेवलप होकर सामने आ जाएगा। तो मैं ये समझता हूं तो उसमें भी सर हुकूमत तो ये बोलेगी ना जनाब इसमें भी कुछ ऐसे बाइस्ड कैरेक्टर्स हैं कि जो शायद ऐसी बात करते हैं चैनल्स पे बैठ के जो कुछ और ही एंगल दे देते हैं। मैं समझता हूं जी कोर्ट बहुत रिस्ट्रेन से काम ले रही है। कोर्ट रियलाइज कि किस किस्म के हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है और ज्यादा अगर अदारों में तसादम हुआ तो अपनी रियासत को और मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। और दुश्मन तो वैसे ही तैयार बैठे हुए हैं हमें फेल स्टेट डिक्लेयर करने के लिए और रोग स्टेट डिक्लेयर करने के लिए, और ये बहाना बनाकर हमारे न्यूक्लियर एसेट पर कब्जा करने के लिए कि ये कहीं अगर ब्रेकअप ऑफ द कंट्री को कहीं अपना टेररिस्ट के हैंड में ना चला जाए। पाकिस्तान को बहुत बड़े क्राइसिस का मुकाबला है और इस क्राइसिस में मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है बड़ी सोबराइटी से डील कर रही है। और मैं समझता हूं कि जब 16 तारीख को जब कंसेंसस डेवलप हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के पीछे एक अवाम का कंसेंसस होगा, अवाम की एक स्ट्रेंथ होगी। उस स्ट्रेंथ की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। एक ऑप्शन जो सामने नजर आ रहा है वो है कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 63, और वायलेशन ऑफ आर्टिकल 63 जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन है। तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर उसका बेसिक मेंबरशिप ही, तो सर अगर प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई होगा तो क्या होगा? तो मेंबरशिप उसकी प्राइम मिनिस्टर उसका क्या असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, या प्राइम मिनिस्टर फारिग हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर फारिग हो जाए और फिर प्रेसिडेंट वो चाहिए नहीं रह सकती 4 साल के ऊपर भी आ रहा है। प्रेसिडेंट अपनी ओथ की वायलेशन कर रहा है। उसने ओथ ली हुई है टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो उसको प्रिजर्व नहीं कर रहा, ही इज वायलेटिंग। अच्छा सर मुझे क्विकली हाँ या, क्योंकि ब्रेक का मुझे इशारा हो रहा है, मैं चाहूंगा जावेद साहब का भी ब्रेक के बाद मैं इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लूं। सिर्फ हाँ या ना में ये बताइए सर कि प्रेसिडेंट को एग्जाम्पशन हासिल है या सिर्फ, क्योंकि उसमें भी काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स नजर आते हैं, हाँ या ना सर? देखिए बात यह है कि प्रेसिडेंट को जो 248 का जिक्र कर रहे हैं उसके लिए अगर उस पर इल्जामात है तो उस पर उसको जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं देगा तो जुडिशियल प्रिजम्पशन ये है कि वो जो इल्जामात उस पर लगाए गए हैं वो सही हैं, उसकी अपनी अगर वो नहीं देगा तो वो दुरुस्त कंसिडर किए जाएंगे। ये है। ठीक ठीक, विल जस्ट टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल टॉक टू जावेद साहब रिगार्डिंग द होल सिनेरियो जो आज का बिल्डअप हुआ कि उनका तजिया इस हवाले से क्या है। यहां पे एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू बारी जावेद साहब आप फरमाइएगा, आपने गुफ्तगू सुनी जनाब जस्टिस सिद्दीकी साहब की भी और आपने कसूरी साहब की भी बातचीत सुनी, और सर आप भी पूरा दिन आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, सुनना मिलना मिलाना सारा, आप पूरी बड़ी एक गहरी नजर रखते हैं आजकल के सिलसिले पे। सर आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है, ये हफ्ता कितना इंपॉर्टेंट है और आपको क्या सिलसिले आगे नजर आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये जो मरहला आया है, ये स्टेज आई है, इसको हम पहले से कंसीव कर रहे थे कि एक दिन ये आना है, क्योंकि आप जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मान रहे होते या उनको डिफाई कर रहे होते हैं तो एक सुप्रीम कोर्ट का भी सब्र का पैमाना था और उन्होंने इनको बहुत मोहलत दी कि आप इस फैसले को इम्प्लीमेंट करें, इन्होंने नहीं किया। और पब्लिक परसेप्शन जो है
وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ان کو ضرور اوبے کرنا چاہیے، کیری آؤٹ کرنا چاہیے، اور پبلک اوپینین ان کے خلاف جا رہی تھی. یہ اس بات کو نہیں ریئلائز کرتے کہ جب آپ سپریم کورٹ کے ایک ایسے آرڈر کو جو بظاہر بہت جینون آرڈر لگتا ہے، اس کو اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے، اس کو ڈیلے کرتے ہیں تھرو ویریس ٹیکٹکس، جیسے ریویو پٹیشن ڈال دی، کچھ کر دیا، لوگوں میں یہ عام تاثر تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈرز کو. اب صورتحال یہ ہے کہ اب اس دن نے آنا ہی تھا، اور آج جو ہوا ہے وہ ابیل مجھے مار والا کام ہوا ہے. ایک تو وہ ہوا ہے، دوسرا یہ کہ آج بڑا کلیئر کٹ انہوں نے 5-6 آپشنز دیے کہ ان میں سے ایک آپ چوز کر لیں، اور بڑے سخت سارے ہیں کہ کوئی بھی اگر ان میں سے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں یا فائنلی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پرائم منسٹر کو ہم نائل قرار دیتے ہیں انڈر دی آرٹیکل آف دی کانسٹیٹیوشن، تو نیا لیڈر آف دی ہاؤس چنا جا سکتا ہے، یا اس کے نتیجے میں ایک سیاسی افراتفری ٹرمائل آ سکتا ہے. ایک انہوں نے آپشن یہ بھی دیا ہوا ہے کہ عدالت صبر سے کام لے اور عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ آپشن دے رہے ہیں کہ آپ الیکشنز کروا دیں، اور یہ بھی ایک آپشن ہے اگر گورنمنٹ چاہے. اور ویسے بھی یہ گورنمنٹ ویری ارلی الیکشنز تھے. یس، گورنمنٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ جی ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کب الیکشنز ہو، اور یہ ارلی الیکشنز کے لیے ایک طرح سے ذہنی طور پر تیار ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آج ایک بات اور بھی ہوئی ہے، آپ اس پہ نظر رکھیں کہ انہوں نے پہلی دفعہ انٹیریئر منسٹر نے میاں نواز شریف کے خلاف وہ پورا سمجھوتا جو ہوا تھا جنرل مشرف کے ساتھ، اس کو سامنے لے آئے. تو یہ ایک طرح کا کاؤنٹر اٹیک ہے، ایک طرف نواز شریف پہ ہے، دوسری طرف انہوں نے کورٹ کو یہ کہا ہے کہ جی آپ کو ہمارا ہی این آر او نظر آ رہا ہے تو یہ بھی دیکھیں. تو یعنی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی یہ لگتی ہے کہ کانفرنٹیشنل اسٹریٹجی ہے، اور وہ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. اور ایک تھیوری جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ لڑ بھیڑ کے سپریم کورٹ سے، فوج سے باہر نکلنا چاہتی ہے تاکہ شہید بنے، سیاسی شہید، اور جا کے لوگوں سے کہے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو یہ شروع سے یہ سازش ہو رہی تھی ہمارے خلاف. اگلے الیکشن کے لیے اپنی یہ جو تھوڑا سا میں تھوڑا سا اپنا ریفریش کرنے دیں مجھے کوشچن. دو چیزیں، ایک سر ڈائریکٹ کانفرنٹیشن، کوئی مانے نہ مانے پرائم منسٹر صاحب کا بیان جو بھی چائنا ایک نیوز ایجنسی کو انہوں نے انٹرویو دیا، بالکل آپ دیکھیں جی کلیئر کٹ اس میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے، لیکن پھر اس کی لیگل پہلو ہے کہ جی انہوں نے کس کیپیسٹی میں انٹرویو، ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن انہوں نے کہا، انہوں نے ڈائریکٹلی ہٹ کیا ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی، آرمی چیف کو بھی. ایک چیز. دوسری چیز کہ سر پچھلے کچھ عرصے سے جو میمو کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ جی حقیقت ہے یا یہ جھوٹ ہے یا محض کاغذ کا ٹکڑا ہے، وہ بھی بالکل دو ڈفرنٹ اوپینینز ہیں. دو چیزیں. تیسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ فل فلیج سر عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ، بابر اعوان صاحب کے بیانات، حرکات، پھر حامد میر صاحب کے انٹرویو میں جو بات کی پریزیڈنٹ نے، اس میں بھی کافی چیزیں کلیئر کٹ کر دی. کچھ پہ عمل کریں گے، کچھ پہ نہیں کریں گے، بالکل کلیئر کٹ. جی سوئس اتھارٹی کو خط نہیں لکھیں گے، یہ دو کیٹیگری سیدھا انہوں نے بول دیا. اور آج یہ کورٹ میں بات ہوئی ہے پریزیڈنٹ کا یہ انٹرویو. اور اس کے بعد سر اب وہ بالکل کھل کے اپوزیشن کے ساتھ بھی آ رہے ہیں. اپوزیشن میں بھی میاں صاحب کو بھی پرابلم یہ نظر آ رہی ہے کہ ہم اگر ساتھ نہیں دیتے تو کہیں فوجی نہ آ جائیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں فوج نہ آئے اور یہ جائیں، ان کی اپنی ایک گیم پلے. سر یہ سارے کے سارے ہیڈ آن کولیجنز جو ہیں، کیا یہ ٹائٹینک برداشت کر سکتا ہے یا ڈوب جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس کا ایک بہت ہی اچھا سپریم کورٹ کے جو اس آج کے آپشنز میں مجھے جو لگ رہا ہے وائبل، وہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو وہ چلے جائیں کہ ٹھیک ہے جی ہم الیکشنز کروا دیتے. ٹھیک ہے، آخری آپشن. ٹھیک. اور اگر وہ الیکشنز کروا دیتے ہیں تو اس میں ہماری بہت سی چیزیں جو ہے کانفرنٹیشن ختم ہوتی ہے، عوام کو مینڈیٹ دینے کا ایک اور موقع ملتا ہے. اور اس وقت پاکستان کے لوگوں کی اکثریت کی یہ خواہش ہے کہ الیکشنز ہو جائیں، اور تاکہ جمہوریت بھی بچ جائے، جمہوری ادارے دوبارہ معرض وجود میں آئے، اور ڈیموکریسی جو ہے وہ ختم نہ ہو، تباہ نہ ہو، کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپ نہ لیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کی یہ خواہش ہے، اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے جمہوریت کو بچانے کا اور کنٹینیوٹی کا. اور ان کو اگر یہ عوام کے پاس جائیں گے موجودہ صورتحال میں، جبکہ ان کی کارکردگی یہ ہے، فوج کے ساتھ ان کا تصادم ہے، عدلیہ کے ساتھ ان کی ایک ماضرائی ہے، اس ماحول میں اگر یہ جاتے ہیں لوگوں کے پاس تو نتیجہ بالکل ظاہر ہے کہ ان کی واپسی جو ہے وہ بہت مشکل ہے. تو ایک آپشن یہ بھی ہے، ان کو اگر یہ سمجھدار ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ان کا فیصلہ کیا ہوگا. آج رات بھی 10 بجے اجلاس ہوگا، کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا آپشن. ٹھیک. صدیقی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ صرف آپشنز کی بات کریں، 6 کے 6 آپشنز کو اگر آپ آبزرو کرتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ
حکومت کی سر اگر اس وقت موجودہ سچویشن جہاں پہ وہ اٹیک کرتے ہیں اپوزیشن کے اوپر بھی، عدلیہ کے ساتھ بھی تصادم نظر آ رہا ہے، بڑا کھلا کھلا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ان کی چیزوں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، پرائم منسٹر کے بارے میں بیانات آتے ہیں عدلیہ کی جانب سے، یا بابر ایوان صاحب کو ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ توہین عدالت کے نوٹس کی بات کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کے بھی ایک انٹرویو میں انہوں نے بھی اپنا ایک مائنڈ سیٹ دے دیا، پھر فوج کے ساتھ بھی حکومت کا ٹکراؤ. اس وقت سر بیسٹ پاسبل آپشن حکومت کے لیے آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ واٹ شوڈ دے ڈو ناؤ؟ جی میرے خیال میں ان کو آواز کا ایشو ہے، آپ ہی سر فرمائیے گا یہ سوال جو میں نے کہا. سر واٹ شوڈ بی دا بیسٹ پاسبل آپشن فار دا گورنمنٹ؟ دیکھیں بیسٹ پاسبل آپشن تو آئی اگری ود مائی بردر جاوید would be کہ go to اپنا mid term elections اور that would resolve the controversy because in the ultimate analysis طاقت کا سرچشمہ تو عوام ہی ہوتے ہیں. The sovereignty lie with the people of Pakistan and they will decide who in their ultimate analysis is fit enough to run the affairs of the country. تو ایک تو طریقہ یہ ہے which is very 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 positive, very democratic, very constitutional. See, that is one way. وہ لاسٹ آپشن دیا کہ بھائی یا عوام سے کرا لو اور ہم صبر کر لیتے ہیں. تو صبر تو تبھی ہوگا کہ اگر یہ اب جو ہے مڈ ٹرم الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو پھر سر وہ کہتے ہیں سر تاش کے پتوں میں 3 بڑے پتے ہوتے ہیں، جا اکا، بادشاہ اور بیگم. جا کہ سر یہ جو کہتے ہیں کہ بیگم انہوں نے کھیلی ہے حکومت نے، یہ بڑی کھلم کھلی بات کی جاتی ہے، یہ جو سرائکی صوبے کی بات اور دیگر کہ چلو ابھی سر سیاسی شہادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں فل کانفرنٹیشن اور اس کے وجہ الیکشنز کے لیے راہ ہموار اور مظلومیت کی بنیاد پہ وہ جو یہ دس از اے ویری جینوئن اور لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہوگا ان کا کنگ. ایس کیا لگتا ہے سر اس سچویشن میں؟ بات یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے حالات نے ان کے پاس سے دونوں پتے نکل گئے ہیں. جہاں تک ان کا پتا تھا مظلومیت کا اور شہادت کا، 88 کا الیکشن انہوں نے جیتا، بھٹو کو شہید بنا دیا، حالانکہ he was hanged in a murder of a private person. My father's case میں he was found guilty and he was murdered. He was hanged. اب اس کو شہید بنا دیا، تو پھر تمہیں خیال لائی تبدیل کرنے کے اس کے بعد قانون بنا دے کہ جس کو بھی اس کے بعد پھانسی لگے گی اس کو قانونی طور پر شہید ڈکلیئر کر دیا جائے گا. He was not a شہید, he was hanged by the highest court of the country. اب وہ اس نے اس سے 88 کا الیکشن جیت لیا. بے نظیر کی شہادت سے جو ان کو شہیدوں کے درکار ہوتے ہیں، اس سے 2008 کا الیکشن ان کو سکسیڈ کر لیا. تو ابھی سر تیسری اب شہادت یہ جو ہے اس دفعہ جو حالات ہیں وہ نہ ان کے ہاتھ میں شہادت، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی کسی کو اور شہید آئے گا اور نہ مظلومیت آئے گی. بیکاز سر ایک تو پھر جاوید صاحب والی جو بات ہے کی سیاسی شہادت کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ جاتی ہوگی. 4 سال جو ہیں انہوں نے کر لیا ہے اور ان کا جو پورا ٹائم اسے پورا ہو گیا. سر ویل جسٹ ٹیک اے بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور چلیں گے جسٹس صاحب کی طرف، صدیق صاحب، اور ان سے بھی بات کریں گے اس حوالے سے. جسٹ ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ہاٹ لائن، اور گفتگو ہماری جاری ہے ہمارے معزز مہمانوں کے ساتھ، جن میں جناب احمد رضا قصوری صاحب، جاوید صدیقی صاحب، اور جاوید صدیق صاحب کے ساتھ کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید الزمان صدیقی صاحب بھی. صدیقی صاحب یہ فرمائے گا کہ ابھی ہم نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے آپشنز کے حوالے سے کہ سر 6 آپشنز ہیں. آپ کی سر اپنے تجربے کی نظر میں موجودہ صورتحال کو، موجودہ سینیریو کو دیکھتے ہوئے، موجودہ ٹسلز کو دیکھتے ہوئے بٹوین دی آرگنائزیشن وچ از ویری آبویس ایٹ دا مومنٹ، سر واٹ ڈو یو تھنک واٹ دی گورنمنٹ شوڈ ڈو ایٹ دا مومنٹ؟ دیکھیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے تو گورنمنٹ خود ہی ڈیسائیڈ کرے گی، یہ تو پولیٹیکل ڈیسیژن ہوگا جو بھی کریں گے. لیکن جہاں تک آپشنز کا تعلق ہے، وہ جو آخری آپشن دیا ہے کورٹ نے جی ان کو کہ لوگوں کے پاس جا کے اپنا فیصلہ کرائیں، عوام کا فیصلہ کرائیں، جی تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ سیف ہے ان کے لیے. ادروائز اس میں اور کوئی دوسرے آپشن جتنے بھی ہیں اس میں سب میں آلریڈی ان کے خلاف ڈٹرمنیشن ہوا ہے، اس میں گنجائش کوئی بھی باقی نہیں ہے. اب یہ رہا کہ یہ آپشن جو آخری دیا تھا کورٹ نے، جس میں اس نے یہ کہا کہ آپ عوام سے فیصلہ لیں، تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ لارجر بینچ اس کو منظور کرے گی یا نہیں کرے گی، کیونکہ نارملی کورٹ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اس قسم کے آپشنز دے کے فیصلے کرے.
कोर्टें तो जो फैसले करती हैं वो आइन और कानून के मुताबिक करती हैं, और इस किस्म के केसेस के अंदर जो कि जिसमें हुकूमत-उली का अंसर शामिल हो, उसमें तो कोर्ट के पास डिटर्मिनेशन के लिए एक ही पॉइंट था कि क्या हुकूमत वक्त ने उन ऑर्डर्स की कंप्लाइंस की जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वक्तन फवक्तन इशू किए। तो इसके अंदर ये आखिरी ऑप्शन मेरी अपनी दानिश में ये आता नहीं है सर। लेकिन बहरहाल ये कोर्ट के लिए है, कोर्ट मुनसर कोर्ट के लिए सर जब 6 ऑप्शन थी तो उसमें ऑब्वियसली से फिर वो ऑप्शन, इसका तो मतलब ये हुआ ना सर कि आप बात कर रहे हैं कि लेट द पीपल डिसाइड मींस के दिस इज अ सिग्नल टू द गवर्नमेंट कि ओके आप अर्ली इलेक्शंस की बात करें। इन्होंने अक्टूबर का इंदिया दिया इलेक्शंस का, तो आप समझते हैं कि अक्टूबर से पहले भी प्रोबेबिलिटी हमें नजर आ रही है, लेट्स से गर्मियों में समवेयर इन जून जुलाई, या फिर उसके बाद आप समझते हैं सितंबर अक्टूबर की बात बनेगी? देखिए 90 डेज का टाइम होता है सर इलेक्शन के लिए। जी तो 90 दिन गुजरने के बाद ही कर सकते हैं इलेक्शन। लेकिन सर उसमें उस सूरत में जस्टिस साहब वो जो कहते हैं ना इलेक्शन कमीशन को भी तैयार होना जरूरी है, बोगस वोट्स की भी बात हो रही है, नए तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख के करीब वोट्स के दोबारा से उनको भी हम लोगों ने रजिस्टर करना है। तो डू यू थिंक दिस टाइम वुड बी एनफ या फिर बात अक्टूबर तक ही जाएगी? मेरे ख्याल से देखिए ये बात इसमें बहुत मुश्किल होगी, इसलिए कि कोर्ट ने, आपको याद होगा पिछली हेयरिंग के ऊपर इलेक्शन कमीशन वालों से ये कहा था कि वो अप्रैल तक इसको कंप्लीट करें अपनी लिस्ट को जी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है जी। तो मैं समझता नहीं हूँ कि ये ऑप्शन जो है ये एक्सरसाइजेबल है इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जबकि इलेक्शन कमीशन के पास पूरी तरह तैयारी मौजूद नहीं है, खुद इलेक्टोरल लिस्ट जो है जी वो बहुत ज्यादा उसके अंदर बोगस वोट दर्ज इंदराज है। अब अगर वो नादरा की लिस्टें ले लें, वो भी ले लें तो फिर भी लोगों को शिकायत होगी, इसलिए कि नादरा की लिस्ट इनकम्प्लीट है, अभी तक बहुत सारे वोटों का इंदराज नहीं हुआ। जो 18 साल के लड़के जिनकी उम्रें 18 साल हो गई हैं, उनमें बहुत से लोगों का अभी तक इंदराज नहीं हो सका, तो उसको अपडेट करने में काफी टाइम लगेगा। बाय द टाइम जब इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है तो तब तक 18 साल के कितने हो जाते हैं वो भी चीजें देखनी है। अच्छा एक जी वो तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, तो लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता ही हूँ कि अक्टूबर या नवंबर से पहले तो इम्कान में नहीं रहना था मुझे कि इससे पहले इलेक्शन का। और यही इंडिया सर गवर्नमेंट ने भी दिया है पिछले दिनों जो उन्होंने बात की थी। जावेद साहब ये फरमाइएगा कि आप समझते हैं ये तो बड़ी विन विन सिचुएशन ही हो जाती गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ठीक है जी आपकी हम सुप्रीम कोर्ट की अगर आप कहते तो हम ये भी बात मान लेते हैं, मजलूम बन जाएंगे और कहेंगे जी हम इलेक्शंस जो है ऑप्शन नंबर 6 इज एक्सेप्टेबल टू अस। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सॉरी आपकी इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है कि जी कब वो तैयार होते हैं। हम तो तैयार हैं, आप जब वो कहेंगे तो ये स्ट्रेच कर जाएंगे वो टाइम जो ऑलरेडी इनके पास है और ये खींच सकते हैं बाइज्जत तरीके से। देखिए ये एक ऑप्शन है और क्या कोर्ट इसको मानती है या नहीं ये भी एक देखना पड़ेगा। नहीं ये दे दिया है, लेकिन जो बेंच बनेगा ना लार्जर बेंच उसको क्या एक्सेप्टेबल है या नहीं, वो क्या फैसला देता है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को ये जो प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश हो गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को या उनकी डायरेक्शंस को ना माने, ड्रैग करते जाए और सुप्रीम कोर्ट को कॉर्नर कर दे और इस सिचुएशन में ले जाए कि वो कहे अच्छा आप हमारे फैसले नहीं मानते, आप दोबारा इलेक्शन करवा ले, तो कुछ न कुछ सुप्रीम कोर्ट को और भी करना पड़ेगा अपनी रिट को ताकि आइंदा के लिए प्रेसिडेंट हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो एपेक्स कोर्ट है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके अहकामात को डिफाई किया गया इतने ओपनली, तो कम से कम उसका सम हेड्स मस्ट रोल, ताकि लोगों के लिए आइंदा एक मिसाल बने, एक नजीर बने कि अगर हमने इस तरह खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट को डिफाई किया तो हमारे खिलाफ ये एक्शन हो सकता है। वरना आइंदा भी सियासतदान जो है कौन गारंटी दे सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर को मानेंगे और वो ऑर्डर जो उनके इंटरेस्ट में नहीं होगा उसको कहेंगे हम नहीं मानते, हम खत नहीं लिखते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, और जो उनको सूट करता है वो उसको कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट विल सी टू इट कि एक नजीर या एक प्रेसिडेंट कायम किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई करना जो है वो गलत है और उसके ऊपर पनिशमेंट हो सकती है। इससे पहले कि मैं आगे मूव ऑन करूं गुस्से साहब मुझे क्विकली बताइए सर कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है जिसका बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, ये भी आपने देखा और सब पूरी पाकिस्तान ने देखा कि किस तरीके से उसको वो मौला जट वाले स्टाइल में निकले वहां से बाबर अवान साहब हाथों पे हाथ, वो तो अभी उन्होंने कोर्ट ने कहा हुआ है ना जी, आप जी वो नोटिस दिया हुआ कोई इन्होंने मतलब अवामी नजर में और किसी भी पढ़े लिखे शख्स की जो थोड़ा सा साहिब अकल है वो सब उसको अप्रिशिएट नहीं किया लोगों ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप मुझे ये बताएं सर कि
सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है कि जनाब यूं कर दिया जाए, सर वो हुकूमत ने इंप्लीमेंट कराना होता है ना। किसी शख्स की गिरफ्तारी की बात होती है तो ये उसमें भी पोस्टिंग्स को आगे पीछे, आपने देखा जो कुछ होता रहा है, मतलब एक डॉज द बॉल वाली गेम। सर हु विल इंश्योर नाउ इफ गवर्नमेंट डज नॉट comply, let's suppose, who is going to ensure that decision which is given by the Supreme Court of Pakistan is actually implemented, sir? देखिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट के ये कसूरी साहब बैठे हैं, जस्टिस साहब बात कर रहे हैं, मैं तो एक अखबार नवीस की हैसियत से बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को ये है कि उनके पास ये इख्तियार है कि वो तमाम स्टेट की जो ऑर्गन्स है उनको अपनी एड के लिए बुला सकते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट ऑर्डर, इंक्लूडिंग द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले एक प्रेसिडेंट है सजाद अली शाह साहब के दौर में, उन्होंने खत लिखा था, उस वक्त जहांगीर करामत हेड थे आर्मी के, लेकिन आर्मी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑप्शन है कि वो फौज को बुला के कहेंगे जी आप ये इम्प्लीमेंट करें, ये ऑर्डर, ये हमारे ऑर्डर्स जो है ये नहीं मानते। वो बड़ी अगली सिचुएशन होगी। मेरा मतलब है उसमें अगर तो ये गवर्नमेंट इंटेंशनली ये चाहती है कि एक फसाद खड़ा हो और उसमें हमें घर भेजा जाए और हम ट्रकों में बैठ के जाए और हमें किक आउट किया जाए, तो वो बातें अगर ये चाहते हैं तो वो दूसरी बात है, लेकिन उससे पहले इनके पास ऑप्शन मौजूद है। ठीक, अच्छा वो तो वर्स्ट केस सिनेरियो है। सूरी साहब ये मुझे बताएं, 2-3 चीजें आपकी पार्टी के कुछ लीडरान की तरफ से बड़े बड़े खुल के बयान आ रहे हैं। यहां तक भी हुआ जब किसी ने कहा कि जी मंजूर हुसैन साहब ने कहा कि जी हम एक क्लास उनको जेल दे देंगे, को अपना रख लें और उनको बाथरूम भी मिलेगा मुशर्रफ साहब को और बाकी सहूलियात, लेकिन कुक का और वो उनको पैसे देने पड़ेंगे अपनी जेब से। मुशर्रफ साहब बहुत ज्यादा जो उन्होंने मार्च में आना था, बात करें 27 और 30 के बीच में, यानी कि और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो सर दैट इज स्काई रॉकेटिंग एवरी डे। आप मुझे ये बताएं सर कि इसके पीछे क्या गेम क्या है, मतलब इतना अचानक सब कुछ सब ओके रिपोर्ट। और फिर फवाद चौधरी को भी मैं कोट करके कहता हूं, उन्होंने कहा कि जी कोई पता नहीं 27 से पहले हुकूमत हो ना हो, मंजूर हुसैन जो है हमें जेल भेजने की बात करें, हम उनको शायद लाडी जेल में मिलने चले जाएं। ये क्या मतलब है सर इसका? देखें जी, बात यह है कि आपके मुल्क में, मैं माजी की मिसाल से आपको बात समझ आ जाएगी कि जनरल याया खान को पीपल्स पार्टी ने अपने मैस्टर प्रोपेगेंडा से बावर कर दिया कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ द कंट्री, ऑल्दो दे वर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आसमा जलानी केस में उसको यूजर्पर डिक्लेयर कर दिया, गासिब। फिर हमूदुर रहमान वॉर कमीशन ने भी उस पर बोझ डाल दिया। फिर एक वाह हयात किस्म की औरत को जनरल रानी कहना शुरू कर दिया डिलिबरेटली, ताकि आर्मी का जो प्राइड है यूनिफॉर्म में वही खत्म हो जाए। और फिर वो तो भुट्टो था, ये तो भुट्टो नहीं है। लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तारीख में, तो हमें ये नजर आता है कि याया खान की हवा के पास नहीं पहुंच सके और ही डाइड हिज नेचुरल डेथ। जनरल मुशर्रफ ने तो 8 साल इस मुल्क को इकॉनमी दी है, डेवलपमेंट दी है, इसका इंटरनेशनल इमेज बिल्टअप किया है। He has done so many things। और आज उनके 8 साल का जब तकाबल इनके 3.25 साल से किया जाता तो वो जन्नत नजर, ये जन्म नजर आता। जस्ट कॉमन मैन से पूछ ले। तो चीज ये है कि देयर इज नो क्वेश्चन कि ही इज अ फॉर्मर आर्मी चीफ एंड प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। देयर इज नो क्वेश्चन उसकी हवा के पास से भी नहीं गुजर सकते और कोई माई का लाल उसके करीब भी नहीं पटकेगा। ही इज कमिंग और बड़ा दंदना के आ रहे हैं। कराची इज हिज चॉइस, लड़ने के लिए जगह कराची। आपके ख्याल में देखिए वो का ख्याल है कि एमक्यूएम के साथ भी कोई अंडर एंड गपशप है, डील है? बात यह है कि अदर डे मुझसे पूछा गया कि आपका डील, मैं कहा हाँ डील है, लेकिन डील है पाकिस्तान की आवाम के साथ। और वो डील क्या है कि हम प्रॉमिस करते हैं पाकिस्तान की आवाम को कि हम आपको एक मजबूत, गैर मकरूज, नाकाबिल तस्कीर पाकिस्तान देंगे। चलिए सर, पाकिस्तान यहीं पे सर एक ब्रेक का इशारा हुआ जी, एक क्विक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। आई हैव अ लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स विद माय दिस इज गेस्ट यहां पर जी। एक ब्रेक लेते हैं। जी वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। मैं जस्टिस साहब से फाइनल, जस्टिस साहब एक सवाल अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मेरे कान में डाला। उन्होंने कहा जनाबे वाला कि अगर फर्ज करें कि क्योंकि हुकूमत जो हमें नजर आ रहा है कि जी सियासी मौत मरना चाहती है ताकि वो अमर हो जाए, सियासी शहीद खिलाएं और अगले आने वाले इलेक्शंस में सिर्फ वो गालिबन ये सिचुएशन पैदा करें कि जनाब देखिए हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है और आप हमें वोट दें और हमें कामयाब बनाएं, या सिंध कार्ड को खेलें या जो भी करें। लेकिन सर ये फरमाइएगा कि अगर फर्ज करें 6 के 6 ऑप्शंस पे हुकूमत ना कर देती है कि जी वी डू नॉट
ایکسپٹ ایون دی بیسٹ پاسبل آپشن جو کہا کہ جی آپ نے کہا تھا آخری والا شاید ایکسپٹ کر لینا چاہیے ان کو, اس کو بھی ریجیکٹ کر دیتے, تو سر کیا ہوگا جسٹس صاحب؟ دیکھیے بالکل سیدھی سی بات ہے, یہ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ آرڈر انٹرم ہے, اس کو یہ فائنل آرڈر نہیں ہے. فائنل آرڈر جو ہے وہ لارجر بینچ پاس کرے گی. لارجر بینچ کے پاس سارے آپشنز موجود ہیں کہ اس میں سے کوئی بھی آپشن ریجیکٹ کرے یا اس کو منظور کرے, اور اگر وہ گورنمنٹ اس وقت تک کوئی ایکسرسائز نہیں کرتی ہے آپشن, تو فیصلہ تو کیس کا آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے. اس میں ان کی آبزرویشنز موجود ہیں. ان آبزرویشنز کی لائٹ میں مزید اس کی ہیئرنگ کر کے کورٹ کوئی بھی فیصلہ صادر کر سکتی ہے کہ اگر کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ وائلیشن ہوا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کا اور ان کے حکم کا, تو اس کے خلاف جو متوجہ طریقہ ہے کہ اس کے اندر وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کمیشن اپوائنٹ کر کے اپنے آرڈر کی امپلیمنٹیشن بھی کرا سکتا ہے کورٹ. تو یہ تمام آپشنز کورٹ کے پاس موجود ہوں گے. یہ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ آرڈر جو ہے یہ اپنی افادیت اسی وقت تک برقرار رکھے گا جب تک کہ سپریم کورٹ کی لارجر بینچ کوئی دوسرا فیصلہ صادر نہ کر دے. اب جب وہ لارجر بینچ سنے گی اس معاملے کو, ان 4-5 آپشن جو دیے ہیں اس کے اوپر دوبارہ غور کرے گی, تو اس کے لیے وہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ ان آپشنز کے اوپر وہ ان کے ساتھ کنکر کرے یا ان کے ساتھ مانے ان تمام آپشنز کو جو دیے گئے ہیں. سپریم کورٹ کی لارجر بینچ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہو, اور اس فیصلے کی روشنی میں پھر جو فردر ایکشن ہے وہ ڈٹرمن کیا جائے گا. سر ایک چیز اور, ابھی ہم نے کافی زیادہ, میں نے پہلے بھی قصوری صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا, میں آپ سے بھی چاہوں گا اس کے اوپر میں آپ کے انالیسس بھی لے لوں کہ سر بہت سی چیزیں سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب یوں کریں یوں کریں یوں کریں, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. بہت سے ایسے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس سے, یا فار سم ریزن اس کو کبھی کہا گیا کہ جی ایگزیکٹو کی پاس ہے, پارلیمان سپریم ہے, یوں نہ کریں یوں نہ کریں. واٹ از دی پروبیبلٹی سر کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ سنایا جائے کہ اس میں ریکویسٹ کی جائے پاکستان آرمی سے کہ جناب آپ پلیز اس کو امپلیمنٹ کریں, آپ کو نظر آتا ہے ایسی کوئی سچویشن بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی دیکھیے, پاکستان کے آئین کے تحت سپریم کورٹ کے پاس یہ کلی اختیار موجود ہے کہ وہ ملک کے کسی بھی ادارے کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے آرڈر کی امپلیمنٹیشن کی جائے. ٹھیک, تو اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ ہمارے آرڈر کی امپلیمنٹیشن گورنمنٹ نے نہیں کی, یا وہ اس کی ٹال مٹول کر رہے ہیں, یا اس کو امپلیمنٹیشن کرنے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں, تو وہ کسی بھی ادارے کو جو ملک کے اندر موجود ہے بشمول فوج, اس کو یہ ہدایت دے سکتی ہے کہ آپ اس آرڈر کو امپلیمنٹیشن کرائیں. دیکھیے لوگ مثال دیتے ہیں سجاد علی شاہ صاحب کے آرڈر کی, ان میں کوئی آرڈر نہیں کیا تھا, جوڈیشل آرڈر کوئی پاس نہیں کیا تھا سجاد علی شاہ صاحب. اچھا ٹھیک, انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا چیف آف دی آرمی اسٹاف کو, جہانگیر کرامت کو, اس میں یہ کہا تھا کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے لکھا کہ ہم نے اس کو پاس آن کر دیا ہے منسٹری آف ڈیفینس کے پاس کہ وہ اس کے اوپر اپنے ایکشن لے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ جوڈیشل آرڈر پاس کر دیتے تو 190 کے تحت وہ انفورسیبل ہوتا, اور پھر کورٹ فوج جو ہے وہ باؤنڈ ہوتی اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے سپریم کورٹ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ 190 کے تحت اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ حکومت وقت اس کے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتی یا نہیں کرتی ہے یا کرنے میں ٹال مٹول کر رہی ہے, تو وہ کسی بھی ادارے کو یہ حکم دے سکتا ہے کہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرو جس میں فوج بھی شامل ہے. سو یہ بڑا کلیئر کٹ فیصلہ ہو گیا. سر سب ایک تو یہ بتائیے کہ سر کئی بات ہو رہی تھی کسی بڑی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کافی کچھ ایسے لوگ تھے جو کافی ڈیسیجن میکنگ میں, سر کوئی اس طرح کی بھی بات ہوئی, کہا جی ہو سکتا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب, یہ 27 دسمبر سے پہلے کی بات ہے, could be the next interim prime minister. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون آتا ہے, لیکن میں جو آپ کو بڑا اسپائسی بات کرنا چاہتا ہوں فیصل, وہ یہ ہے کہ میرا جو سیاسی, آپ مجھے لیڈ سٹوری دے رہے ہیں کل کے لیے, میرا جو سیاسی وجدان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انٹرم پیریڈ تو آ رہا ہے لیکن لمبے 2 سال کے لیے. اب میں آپ کو بتاؤں وہ کانسٹیٹیوشنلی آ جاتا ہے کہ دیکھیں انڈر آرٹیکل 48 انٹرم گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, اٹ از ود ان دی کانسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے, ہاں اٹ کین اسٹے آن, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لازمی نہیں کہ 90 دن ہو, اس پر قطعاً صرف 90 دن کی ہے, قطعاً کہ 90 دن میں آپ نے الیکشن کرانا ہے. لیکن ایک آرٹیکل اور بھی کانسٹیٹیوشن میں ہے, وہ ہے 254 کہ کوئی ایسا آئینی ایکٹ
جس کے لیے کوئی میعاد مقرر ہو اور اس میعاد میں نہ Can be ہو, extended. by itself it does not become illegal. ٹھیک ہے. By itself it does not become. تو چیز یہ ہے کہ یہاں ایک انٹرم سیٹ اپ آ رہا ہے اور کمبینیشن یہ بنے گا کہ بروٹ فورس آف دی آرمی اور یہ 20-25 صاف ستھرے لوگ کا سافٹ امیج آف دیز 25 Technocratic government. ٹیکنوکریٹ ان کا سافٹ امیج ٹھیک ہے. پلس دی بروٹ فورس آف دی آرمی دیٹ ول میک اے کمبینیشن اور بڑا بے رحمانہ قسم کا احتساب شروع ہوگا. ہونا ہے اسی اور بڑا سرجیکل آپریشن تاکہ ان سے جو ال گاٹن ویلتھ جو یہاں آئی تھی ڈیولپمنٹ کے لیے, کھمبا لگانے کے لیے, سڑک بنانے کے لیے, ڈیم بنانے, جو کہ ان کی جیبوں سے ہوتی ہوئی سیدھی سوئس بینکوں پڑی ہے, اس کو اس ارب ہار روپیہ کو واپس لانا ہے. اور اگر وہ ایک دفعہ احتساب ہو گیا تو اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے کہ آپ کو آئی ایم ایف وہ سب کے لون بھی کلیئر ہو جائیں گے اینڈ پاکستان ول بی اکنامکلی کمفرٹیبل. اور پھر اس کے بعد یہ چور ڈاکو اپنے پوتوں تک کو منع کر جائیں گے کہ سیاست کی طرف منہ نہ کرنا. اللہ کرے سر کہ ایسا ہی ہو. سر لاسٹ کوشچن آپ سے جاوید صاحب, ایک امریکہ کی طرف سے بات آتی ہے کہ جناب میمو کیس جو ہے وہ حکومت کے درمیان اور فوج کے درمیان اور دیگر کنسرن اتھارٹی سے افہام و تفہیم سے بات چیت کے ذریعے طے پایا جائے گا. آپ نے سنی ہوگی یہ بات, یہ سر کس طرف اشارہ ہے؟ یہ وہ کہہ تو رہے ہیں, میں نے بھی یہ پڑھا ہے اور ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ توقع ظاہر کی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ نیگوسیشن سے اور بات چیت سے حل ہو جائے, لیکن یہ بہت پیچیدہ ہو چکا ہے اور اس کا لگتا نہیں ہے کہ یہ بات چیت سے حل ہو. اور اس میں جس طرح کی چیزیں انوالو ہو چکی ہیں وہ, اور خاص طور پر ان کا کنسرن جو ہے امریکنز کا, وہ حسین اقالی صاحب کے لیے بہت زیادہ. آج بھی کچھ آرٹ اسکالرز نے کہا ہے کہ ان کی جان کو بات کی تھی, انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اسپیئر کیا جائے اور ان کو بڑا ایک اچھا لائق ایمبیسڈر قرار دیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری لابنگ ہو رہی ہے حقانی صاحب کو بچانے کے لیے کہ وہ کہیں کسی رگڑے میں نہ آ جائیں. تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ پاکستان جو ہے اپنے اس انٹرنل ایشو پر ان کی کوئی بات اس طرح مانے گا کہ جی اس کو چھوڑ دیا جائے. ویسے ایک پریسیڈنٹ پہلے بھی ہے کہ ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کو نواز شریف صاحب کے دور میں پکڑا گیا تھا اور انہوں نے ہندوستان میں جا کر پاکستان کے خلاف بہت ہی خوفناک تقریر کی تھی اور واپسی پہ ان کو پکڑا گیا اور 3-4 کالیں آئی واشنگٹن سے, تو پھر ان کو ریلیز بھی کر دیا گیا. تو یہ بھی ہوتا رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں ہوتا کیا ہے. کیا امریکی پریشر کے تحت حسین اقالی صاحب جو ہیں ہی ول بی سیٹ فری, اور یہ سارے چارجز اور جو اتنا بڑا ہنگامہ اور یہ پریس میں اتنی بحثیں. اب سر سب سے بڑی بات یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا جاوید صاحب کہ یہ پریشر لیں گے نہیں لیں گے, یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ وقت ہی بتائے گا. اور ڈی جی آئی ایس آئی کا لندن میں جانا اور ملاقاتیں کرنا, یہ ساری چیزیں اگر کی گئی ہیں اور اینڈ آف دی ڈے اگر آپ نے ان کو چھوڑ ہی دینا ہے تو پھر اس ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوا؟ پاکستان کو تو نقصان. میں کہنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر کا جو الزام ہے آرمی کے اوپر, آرمی چیف کے اوپر, ڈی جی آئی ایس کے انہوں نے اپنے جو رولز کی خلاف ورزی کی ہے, دس ہائیلی کنڈیمیبل. سر بہت بہت شکریہ ادا کروں گا یہاں پہ جناب جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی صاحب کا. سر بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں آئے, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ یور پریشیس ٹائمنگ اور ہمارے ساتھ آپ شامل ہوئے. بہت بہت شکریہ ادا کروں گا جاوید صدیق صاحب آپ کا بھی, اور بہت بہت شکریہ احمد رضا قصوری, تھینک یو سو مچ فار بینگ ان شو. ناظرین جو بھی بات چیت سنی یہ محض تجزیہ ہوتا ہے, ہر بندے کی اپنی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے, کچھ اس کے اپنے پرسنل انالیسز ہوتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہوئے, چیزوں کو بھانپتے ہوئے. لیکن ایک بات تو سرٹنٹی سے کہی جا سکتی ہے کہ اگلا ہفتہ اور پھر اس کے بعد اس سے اگلا ہفتہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, یعنی کہ اگلے 2 ہفتے بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گے. اخباروں کو بڑا کچھ ملے گا لکھنے کے لیے, ہمیں بہت کچھ ملے گا پروگرام کرنے کے لیے. اللہ کرے کہ جو ہفتہ ہو اور اس سے اگلا ہفتہ ہو جیسا بھی ہو ملک کے لیے بہتر ہو. اینی وے جی, تھینک یو ویری مچ, پھر ملیں گے, خدا حافظ.